البیرونی ایک عظیم مسلم سائنسدان اور عالم ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، جنہیں عام طور پر البیرونی کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی سنہری دور کے ان عظیم مفکرین میں سے ایک تھے جنہوں نے سائنسی، ادبی اور فلسفیانہ میدانوں میں ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں۔ وہ ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے فلکیات، ریاضی، جغرافیہ، طبیعیات، طب، تاریخ، ادیان اور لسانیات سمیت کئی شعبوں میں تحقیق کی۔ ان کا علمی سفر نہ صرف اسلامی دنیا تک محدود رہا بلکہ ہندوستانی تہذیب، سنسکرت زبان اور دیگر اقوام و ادیان پر بھی انہوں نے گہری تحقیق کی۔ البیرونی 4 ستمبر 973 کو خوارزم، جو کہ موجودہ ازبکستان میں واقع ہے، وہاں کے ایک شہر کاس کے نزدیکی قصبے بیرون میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو ریحان محمد بن احمد تھا۔ اپنے قصبے بیرون کی وجہ سے ان کو البیرونی کہا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے وہ علم کی طرف مائل تھے اور ان کی ذہانت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بہت کم عمری میں فلکیات اور ریاضی جیسے پیچیدہ علوم سیکھ لیے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے وطن خوارزم میں حاصل کی، جہاں اس وقت بہت علمی ماحول تھا۔ البیرونی نے اپنے استاد ابو نصر منصور سے ریاضی اور فلکیات کے اصول سیکھے۔ ابو نصر منصور ایک بہت مشہور عالم تھے اور وہ شاہی خاندان سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے یونانی، عربی، فارسی، سنسکرت، سریانی، عبرانی اور دیگر زبانوں پر نوجوانی میں ہی عبور حاصل کر لیا تھا، جو ان کی علمی تحقیق میں بہت معاون ثابت ہوا۔ البیرونی کی سب سے زیادہ شہرت فلکیات میں ان کی خدمات کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے زمین کے قطر اور محیط کی پیمائش نہایت درستگی سے کی، جو جدید دور میں بھی بہت حیران کن سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے جو پیمائش کی وہ جدید دور میں کی گئی پیمائش سے بہت کم مختلف ہے۔ انہوں نے ایک ایسا آلہ بھی ایجاد کیا جس سے ستاروں کی بلندی اور فاصلہ ناپا جا سکتا تھا۔ ستاروں کی حرکت، سورج اور چاند گرہن کے وقت کی پیمائش اور زمین کی ساخت پر تفصیل سے بحثیں کی۔ البیرونی نے دائرہ، زاویہ اور مثلث کے خواص پر کئی سائنسی نکات بیان کیے۔ وہ سب سے پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے ریاضی میں زاویوں کی پیمائش کے لیے ڈگری کے تصور کو عام کیا۔ البیرونی نے جیومیٹری، الجبرا اور مثلثات پر بھی کام کیا۔ انہوں نے زمین کے قطر کی جو پیمائش کی تھی وہ جدید سائنسی آلات کے بغیر محض مشاہدے اور حسابات کے ذریعے کی تھی، اور حیران کن طور پر وہ تقریباً درست تھی۔ انہوں نے زمین کے گول ہونے کے نظریے کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے لیے سائنسی ثبوت بھی پیش کیے۔ البیرونی نے طب، کیمیا، ارضیات اور دیگر سائنسی شعبوں میں بھی اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ انہوں نے دواؤں کی خصوصیات، پانی کے بہاؤ، دھاتوں کے خواص اور دیگر سائنسی معاملات پر کتب تحریر کیں۔ البیرونی کا ہندوستان کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق رہا ہے۔ جب
سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیے تو البیرونی بھی اس کے ساتھ ہندوستان آ گئے۔ یہاں انہوں نے کئی سال گزارے اور سنسکرت زبان سیکھی تاکہ ہندو فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور مذہب کا گہرا مطالعہ کر سکیں۔ انہوں نے مختلف زبانیں سیکھیں تاکہ وہ مختلف قوموں کے علوم کو سمجھ سکیں۔ ان کی لسانی مہارت نے انہیں سنسکرت میں لکھی گئی سائنسی اور مذہبی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے قابل بنایا۔ انہوں نے زبانوں کے موازنہ اور ترجمہ کے اصولوں پر بھی بہت کام کیا۔ پنجاب میں جہلم کے نزدیک نندنا کے قلعے میں البیرونی نے کچھ عرصہ قیام کیا اور یہاں پر ہی انہوں نے زمین کے بارے میں تحقیقات کیں اور زمین کا قطر اور رداس کی پیمائش کی۔ آج بھی اس رصدگاہ کے آثار نندنا کے قلعے میں موجود ہیں۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف کتاب الہند یا تحقیق الہند ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان کی ثقافت، مذہب، فلسفہ، سائنس اور جغرافیے کا نہایت غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندو مذہب اور ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ، وید اور سنسکرت ادب کو بغیر تعصب کے سمجھنے کی کوشش کی۔ البیرونی نے ہندوؤں کی تاریخ سے متعلق جو برصغیر پاک و ہند کے جغرافیائی آلات لکھے، وہ بڑی تحقیق کے بعد لکھے گئے۔ اس کتاب سے ہندوؤں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بڑی محنت کی۔ ہندو برہمن اپنا علم کسی دوسرے کو عموماً نہیں سکھاتے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان پر عبور حاصل کیا۔ البیرونی کی ایک اور مشہور کتاب قانون المسعودی ہے، جو اس نے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی کے کارناموں کے پیش نظر چاند کے ایک دہانے کا نام البیرونی کریٹر رکھا گیا ہے۔ البیرونی کے کئی نظریات اور مشاہدات جدید سائنس سے ہم آہنگ تھے۔ مثلاً انہوں نے زمین کی گردش اور سورج کے گرد حرکت کا نظریہ پیش کیا، جو کوپرنیکس نے تقریباً 500 سال بعد بتایا۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مخصوص کشش ثقل اور جسموں کے وزن پر تجربات کیے جو نیوٹن کے نظریات سے بھی بہت پہلے تھے۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ پر 100 سے زیادہ عمدہ کتابیں لکھیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: کتاب الہند یا تحقیق الہند، قانون المسعودی، کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، کتاب استخراج الاوتار فی الدائرہ، کتاب التطبیق الی حرکت الشمس، کتاب کیفیت الرسوم الہند فی تعلم الحساب، کتاب فی تحقیق منازل القمر، کتاب المسائل الہندسیہ۔ البیرونی کا انتقال 1048 عیسوی میں غزنی میں ہوا، لیکن ان کا علمی ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ
ایک ایسا روشن چراغ تھے جنہوں نے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی۔ ان کی کتابیں آج بھی جامعات اور تحقیقی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مغربی مورخین اور سائنسدانوں نے بھی ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ البیرونی ایک عظیم مسلم سائنسدان، فلسفی اور محقق تھے جنہوں نے انسانی علم میں گراں قدر اضافہ کیا۔ ان کا غیر جانبدارانہ رویہ، سچائی کی تلاش اور علم کے لیے لگن آج کے دور کے محققین کے لیے مشعل راہ ہے۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.